تو میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر آج بھی میں اپنی اس کھال کی جوتی بنا کر ماں باپ کو پہنا دوں تو فرق ادا میں آخری رات بھی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری عمر میرے ابو کو لگا۔ جس خالق کی کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اس حال ثواب کی محفل میں جمع ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کی کائنات آج کی اس بزم کو، آج کی اس محفل کو میرے والد مرحوم کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین انہیں قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ بتقاضۂ بشریت جو فرائض و واجبات رہ گئے آسمانی رحمت سے معاف فرما کر بلا حساب داخل جنت فرمائے۔ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر یا قلب سمیم سے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک ہماری دعا ہوتی ہے، ایک ہم کسی بزرگ سے جا کر دعا کرواتے ہیں، ہم کسی نیک بندے سے دعا کرواتے ہیں، اور ایک دعا والدین کی دعا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ان تمام دعاؤں کے اندر فرق ہے۔ جو دعا اللہ والوں کی ہوتی ہے وہ بھی عرش الہی کو چھو جاتی ہے، اور جو دعا ماں باپ کی ہوتی ہے وہ دعا کبھی رد ہو کر نہیں لوٹتی۔ پچھلے دنوں پرسوں کی بات ہے، شاید بیٹھے تھے بھائی کے، جہاں پر بھائی پہلے جس ادارے میں تھے نیب کے اندر، وہاں کے ڈائریکٹر نیب آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی جو دل کو لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ میں سے کوئی پیسے دینے کے لیے نہ اٹھے، آپ توجہ سے گفتگو سنیں۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ جو دعا کرتے ہیں یہ اس لیے بھی جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے دعا کرائیں گے میں اس لیے کروں گا، کوئی غرض ہوگی۔ ہم کسی پیر کے پاس جائیں گے دعا کرائیں گے، کوئی غرض ہوگی۔ لیکن ماں باپ جو دعا کرتے ہیں وہ غرض سے خالی ہوتی ہے، اس میں کوئی طمع، اس میں کوئی لالچ، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، کیونکہ جب یہ سایہ اٹھتا ہے نا تب احساس ہوتا ہے۔ جب یہ چھت گرتی ہے، جب بچے چھوٹے ہونا، اگر یہ چھت گر جائے، یہ ایسی دیوار ہے، اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ اگر یہ دروازہ گر جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو گھر میں پھر صدقے آتے ہیں، لوگ امدادیں ڈال کے۔ ہم اپنے والد مرحوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیندار بنایا، ہر آن ہر لمحہ رزق حلال کھلایا، دن رات محنت کر کے حلال کمایا، کبھی ہمارے حلق سے نیچے حرام کا لقمہ نہیں اترنے دیا، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، غریبی کے اندر پڑھا بھی صحیح، ہمارے احباب نے تعاون بھی کیا۔ لوگ میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ میں ان کا ذکر کروں بیچ میں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کا تعاون بھی تھا، اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ تو میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر آج بھی میں اپنی اس کھال کی جوتی بنا کر ماں باپ کو پہنا دوں تو فرق ادا میں آخری رات بھی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری عمر میرے ابو کو لگا۔
کیونکہ ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں. ماں باپ کا بدل دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ ایک بار ملتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے. آپ یہاں سے لاکھوں روپے بھر کے جائیں، مکے مدینے میں پہنچیں، صفا و مروہ کی سعیاں کریں، طواف کعبہ کریں، رمل کریں، رمی جمرہ کریں، حلق کروائیں، مدینہ طیبہ میں جائیں، سارے مناسک کا ادا کریں، واپس لوٹیں. کسی کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے، اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن قربان جاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابہ بیٹھے تھے، عرض گزار ہوئے، حضور اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے تب. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر و عطیہ، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. فرمایا تم 100 مرتبہ دیکھو، اللہ 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے. جب یہ سائے اٹھتے ہیں، جب یہ جاتے ہیں تو ہمیں تب احساس ہوتا ہے ماں باپ تو بڑی عظیم نعمت ہے، ماں باپ تو بہت عظیم سرمایہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے والد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، دے دوں. میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف اتنی بات سننے کے بعد ہم کیا نبی پاک علیہ السلام سے کس جواب کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حضور نے کیا جواب دیا؟ یہی دیا ہوگا. ہم یہ سوچیں حضور نے یہی فرمایا ہوگا کہ دے دے، لیکن نہیں. صحابی کا سوال دے کے کہا کہ حضور والد نے پیسے مانگے، دے دے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دے دو، فرمایا انتا و مالکا لی ابی کا. حضور نے فرمایا تو بھی، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. جواب دیکھیں، ماں باپ تو اتنی عظیم نعمت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اس حال میں سویا کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، فرمایا کہ اللہ جہنم کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. پھر فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا، اس حال میں سویا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ 200 سنی ہجری کے بزرگ ہیں، 200 سنی ہجری کے بزرگ، اتنے پرانے ہیں. آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی، آپ نے جتنا بھی فیض حاصل کیا تھا، جتنا بھی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا. سارا فیض آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا تھا. اس قدر آپ کا مقام تھا. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے مرتبہ کیسے حاصل کیا، کتنے سال آپ نے عبادت کی، کتنے سال آپ نے ریاضت کی؟ تو آپ نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں میں نے عبادت بھی بہت کی ہے، میں نے ریاضت بھی بہت کی ہے، لیکن ایک رات سردیوں کی کڑکتی رات تھی، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، کہا کہ بایزید پانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گیا، جب واپس آیا دیکھا ماں کی آنکھ لگ گئی تھی. کہا ادب کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھا، پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، کناروں سے پانی گرتا رہا، میری انگلی پر برف جم گئی. کہا کہ جب ماں کی آنکھ کھلی تو فرتے محبت میں آ کر ماں آگے بڑھی، پتہ نہیں لال کب سے پانی کا آب خورا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے. کہ ماں نے جب محبت میں وہ پیالہ میرے ہاتھ سے کھینچا، برف جیسے ہی میری انگلی سے اکھڑی، ساتھ میں چمڑی بھی ادھڑ گئی. کہا کہ ہاں انگلی سے خون رواں ہو گیا. ماں نے جب یہ عمل دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئی، مولا میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لوگوں وہ دن گیا ماں کی دعا ملی،
آج زمین پر بیٹھا ہوتا ہوں، جب نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ لوہے محفوظ پر جا کر پڑتی ہے۔ یہ ماں باپ کی خدمت، چند لمحے کی خدمت بھی انسان کو بہت آگے تک، میں بہت پیاری بات ہے میں کیا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں جو جوان ہو جائے نا تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، بڑے ہو جائے نا کمائیاں کر لیں، پیسہ آ جائے، جھگڑے کرتے ہیں، زمینوں پر لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا، باپ کو پوچھتے نہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے بالخصوص نوجوانوں توجہ کرنا، ہمارے پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں، ہم بتاتے ہیں، میں واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کو لے کر نادرا آفس میں گیا، بایو میٹرک کروانی تھی۔ کہا کہ جب ہم بایو میٹرک کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ انگوٹھا سکین نہیں ہو رہا آپ کے والد صاحب کا۔ کہا کہ اندر بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے پہچان لیا، کہا کہ آپ جانے جا کر لوشن لیں، لوشن انگلی پہ رگڑیں انگوٹھے پہ تو لکیریں ظاہر ہو جائیں گی، جلدی سکین ہو جائے گا۔ کہا کہ میں نے نیچے جا کر لوشن خریدا، لوشن خریدنے کے بعد جب اپنے والد کے انگوٹھے پہ لوشن رگڑنے لگا تو میں نے دیکھا میرے والد کے انگوٹھے کی لکیریں مٹ چکی تھیں۔ کہا کہ میں ہنس کے کہنے لگا، میں نے کہا ابا جی لکیرہ کتنے نہیں؟ کہا کہ باپ نے ہنس کے جواب دیا، کہا کہ پوت تہاڈیاں لکیراں بناندے بناندے ساڈیاں مٹ گئیں۔ باپ تو ہماری خاطر مٹ جاتا ہے، باپ کو کیا چیز کی ضرورت تھی بتائیں؟ اس کو تو 2 وقت کی اپنی روٹی کافی نہیں تھی، کس کے لیے کماتا ہے رات دن؟ راتوں کو چوکی دارا کیا کرتا ہے؟ راتوں کو بیٹھ کر کس کے لیے کماتا ہے؟ کبھی جا کر دیکھا کرے جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کے باپ ہیں، لوگ جھڑکے دیتے ہیں۔ لوگ جھڑکے دیتے ہیں۔ میں رات کو کھڑا تھا ایک تندور والے کے پاس، اس سے ایک روٹی خراب ہوئی، تندور والا کہنے لگے یہ تیری دہاڑی سے کاٹوں گا۔ اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا کہ جس کی دہاڑی سے 30 روپے کٹیں گے وہ کیا سوچتا ہے، میری 1000 روپے دہاڑی 30 روپے کٹ گئے میں کیا کروں گا؟ صاحب یہ والدین بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، یہ ایک بار ملتا ہے، یاد رکھنا۔ آج ہم جتنے مرضی کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، غوث بن جائیں، ہم ماں باپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کی خاک کے برابر۔ والدین تو اتنی عظیم چیز ہے، والدین تو اتنی عظیم نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جو پیچھے بیٹھے آپ تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے اس سے ملاقات تو کرا۔ اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں ایک شخص ہے فلاں نام کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہن میں یہی سوچا ہوگا کہ میرا جو جنت میں ساتھی بننے والا ہے تو مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوگا، کہیں عبادت میں مشغول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، جب آپ پہنچے لوگوں سے پوچھا اس کا نام، لوگوں نے بتایا جی فلاں چوک میں۔ جب وہاں چوک میں پہنچے لوگوں سے پوچھا، کہا کہ یہ جو سامنے گوشت بیچنے والا قصاب ہے اس کا نام یہی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، کہا کہ آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا گوشت رہ گیا، یہ بیچ کے چلتے ہیں اکٹھے۔ گوشت بیچا، تھوڑا سا بچا وہ ساتھ لے کر گیا، گھر جا کر اس نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد اس نے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگ گیا، ساتھ میں اس نے ایک زنبیل رکھی۔ اب وہ کیا کرتا، ایک لقمہ خود کھاتا اور 2 لقمے اس زنبیل میں دے دیتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے تعجب ہوا کہ خود تو کھانا سمجھ میں آتا ہے، یہ زنبیل میں کیا ہے جس میں 2 لقمے دے رہا ہے۔ تاکہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، جب وہ اٹھ کر گیا دروازے پر، اس نے جا کر دروازہ
کھولا وہ ادھر گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر کہا دیکھو تو صحیح زنبیل میں کیا ہے. کہا کہ اٹھ کر جب دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا مرد تھا. کہا کہ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے شریعت کا کلمہ پڑھا اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر. اب وہ شخص جب واپس آیا اس نے آ کر جیسے ہی زنبیل میں جان کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت اور بوڑھا شخص انتقال کر گئے تھے. اس نے کوئی واویلا نہیں کیا, کوئی شور نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا, مخاطب ہو کر کہنے لگا, کہتا ہے کہ حضرت آپ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت اور تو کچھ نہیں پتا, بس اتنا پتا ہے یہ بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی کوئی نہیں میرے ماں باپ. کہا کہ حضور کئی سالوں سے یہ لاغر ہو چکے ہیں, میں ان کا بولو براز بھی دھوتا ہوں, حضور ان کو کھانا بھی خود کھلا کے جاتا ہوں, واپس آ کر خود کھلاتا ہوں, ان کے تمام تر ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. کہا کہ میرے ماں باپ جب کھانا کھا لیتے تھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے, اللہ ہمیں جب بھی موت دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے دینا, اور اے اللہ ہمارا بیٹا جب دنیا سے جائے تو اس کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دینا. جب اس نے یہ بات سنی, یہ بات کی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جوان سن, پھر تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا. کیا کرتا تھا وہ, ذرا سوچیں تو صحیح کیا کرتا. مسجد کے مصلی میں بیٹھنے والا تھا کیا, اس کا عمل کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, ماں باپ کا فرما بردار تھا, ماں باپ کا خدمت گزار تھا. آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کو نہیں پوچھتے, سب کچھ ہی اولاد پہ نچھاور ہو رہا ہوتا ہے, اولاد پہ نچھاور ہوتا ہے, ماں باپ کو نہیں پوچھتے. نبی اسلام کا ایک فرمان سن لیں, اس کو آج پلے سے باندھ کر لیں. جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں وہ بالخصوص, نبی اسلام نے مہاجرین اور انصار کے گروہ کو متوجہ ہو کر فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اے مہاجرین اور انصار کے گروہ, جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے افضل جانا, جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے افضل جانا, اس میں بیوی کے حقوق کو ڈینائی نہیں کیا گیا. ایسا نہیں کہ آپ بیوی کے حقوق چھوڑ دیں, ان کو پوچھنا نہیں, مطلب یہ نہیں. فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے افضل جانا, فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, فرمایا اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی, اور کائنات کا ہر بندہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. آج ہم ماں باپ کی عظمتوں کو بھول بیٹھے, مال نے دولت نے ہمیں اندھا کر دیا, اس کی ہوس نے ہمیں اندھا کر دیا. جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں آپ ماں باپ حیات ان کی خدمت کریں, یہ آپ کے مرشد ہیں. جب آیا کرتا تھا میں کمرے میں داخل ہوتا تھا تو میں اپنے ابا جان کو سلوٹ کرتا تھا, تو یہ کہا کرتا تھا ابو جی. میں ابو جی نہیں کہتا تھا, میں آ کر سلوٹ کر کے کہتا تھا مرشد والے. سب گلے لگاتے تھے. اب وہ آواز نہیں آنے والی, جب انتظار میں بیٹھتے تھے خدا کی قسم وہ کبھی آواز نہیں آئے گی. اللہ کے بندو جن کے زندہ ہیں قدر کر لو. ہمارے والد صاحب نے جو زندگی گزاری ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, سادہ زندگی گزار کر گئے. نہ ہمارے پاس کچھ اتنا تھا, یہ ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں. باپ جو ہوتا ہے نا, باپ جو ہوتا ہے نا, یہ برداشت کرتا ہے, یہ ظاہر نہیں کرتا. ماں جو ہوتی ہے یہ برداشت نہیں کر پاتی, یہ ظاہر کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں ماں کی محبت زیادہ نظر آتی ہے, باپ کی کم نظر آتی ہے. کہ باپ میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے, باپ برداشت کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر قوت ہوتی ہے. وہ رات کی تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر رو لیتا ہے, لیکن اولاد کے سامنے نہیں روتا. اس کو پتہ ہے میں ہمت ہار گیا, اولاد کا کیا بنے گا. وہ کونوں میں بیٹھ کر رو لیتے ہیں لیکن اولاد کے سامنے نہیں ہوتے. نہیں تو اولاد کو تو باپ کو اگر موقع تو ملے تو آپ تو اپنی زندگی بیٹے کے نام کر دیتے ہیں. باپ اگر محبت دکھانے پہ ہے تو پڑھے نا سورہ یوسف, پڑھ کے تو دیکھیں
حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں کتنے روئے، آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عالم ارواح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حسن اور خوبصورتی کو دیکھا تھا، اپنی عمر کے کئی سال حضرت داؤد علیہ السلام کے نام نہیں کر دیے تھے۔ تو باپ اگر دینے پہ آئے تو باپ تو اپنی عمر بھی دے دیتا ہے بچوں کو، باپ اگر دینے پہ آئے تو باپ ظاہر نہیں کرتا۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور یاد رکھیں کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان اولاد کے اعمال جو ہیں والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو انہیں قبر کے اندر سکون اور چین دیا جاتا ہے، اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ قبر میں ہی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جیسے تو نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہماری اولاد کو بھی ہدایت پر۔ جامع ترمذی کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور بچہ ہر جمعے کو ان کی قبر پر جائے اور ان کے لیے جا کر دعا کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے۔ والدین تو اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں والدین کی قدر، والدین کی عزت، والدین کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان کے ساتھ صحیح معنوں میں رہ کر ان کی خدمت بجا لانے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ لمحے بار بار نہیں آنے، یہ نہیں آنے والے، ایک مرتبہ جب آتے ہیں تو دوبارہ چلے جائیں تو پھر نہیں ملتے۔ آج ماں باپ ہیں، سلامت ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، دولت کی خاطر ان کو کچھ نہ کریں۔ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی، صحابی فرمایا انت و مالک لیبیکا، فرمایا تم پیسوں کی بات کرتے ہو، فرمایا تم بھی، تمہارا سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ ہمارا ہے ہی کیا؟ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہم ان کو دے ہی کیا سکتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا، آج جو ہمارے بازو میں قوت ہے، آج یہ جو رگوں میں خون رواں ہے، یہ باپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج ہم یقین کر لیں جب یہ سایہ اٹھے گا نا، جن کا اٹھے گا پھر میں پوچھوں گا، باپ غریب ہو نا، محلے کے اندر سب سے کمزور ہو نا باپ، بیٹے کی کہیں پر لڑائی ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ میں اپنے ابو کو بھی بلا کے آتا ہوں، کیوں؟ وہ جانتا ہے میرا باپ ہے، میرا سایہ ہے، میری طاقت ہے۔ بھلے باپ محلے کے اندر کمزور ترین ہی کیوں نہ ہو، جب بچے کی کہیں لڑائی ہو کہتا میں ابھی ابو کو بلا کے آتا ہوں، تو دیکھنا اس کو مان۔ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں یہ ماں باپ بہت عظیم ہے، اس سے بڑی اور بات کیا؟ نبی علیہ السلام نے کتنی بات پیاری ارشاد فرمائی تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کاش کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نفل نماز بتا دے علماء نے فرمایا میری ماں مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میں نماز توڑ کر جا کر اپنی ماں کی بات سنتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو والدین کی عظمت، والدین کی عزت، والدین کا مقام، والدین کی رفعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندازے بیان گرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔